حضرات گرامی قدر، ہم کیوں ذلیل ہوئے، ہم کیوں خوار ہوئے؟ ہم کائنات میں اس لیے غالب تھے، دنیا میں اس لیے غالب تھے کہ ہم حضرت رسول اللہ کے نظام کو سینے کے ساتھ لگائے ہوئے تھے۔ بتدریج کیا ہوا؟ جو نہ تھا خوب بتدریج وہی خوب ہوا، اور غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ جو چیز اچھی نہیں تھی رفتہ رفتہ وہی چیز ہماری من پسند ہو گئی۔ ہم دین سے اس حد تک دور ہوئے، اس حد تک دور ہوئے کہ ہم نے اباحیت پسندی کو اپنا شعار بنا لیا۔ ہم نے دین اور ریاست کے معاملات کو اتنا دور کر دیا کہ ہمارا یہ کنسیپٹ بن گیا کہ مسجد اور ریاست کو آپس میں جدا ہونا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، جب کلیسا اور ریاست کو جدا کیا گیا، پھر یورپ میں کیا ہوا؟ ہم جنسیت وہاں پر عام ہوئی، جوا وہاں پر عام ہوا، سود وہاں پر عام ہوا، شراب نوشی وہاں پر عام ہوئی، زناکاری وہاں پر عام ہوئی۔ یہ سب کچھ تباہ کیوں ہوا؟ ہم نے ڈیوائن لاس کو چھوڑ کر دنیا کے اندر عقل انسانی کو جو تھا اپنی تمام نفع و نقصان کے بارے میں ڈیسائیڈ کرنے کا حق دے دیا۔ عقل انسانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی ہی خصوصیات رکھی ہیں، لیکن عقل انسانی جو ہے جب تک وحی کے تابع نہیں ہوتی، وہ انسانوں کے لیے سراپا خیر نہیں بن سکتی، سراپا فلاح نہیں بن سکتی۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا ملک جو ہے اس میں ایک اسلامی آئین موجود ہے جو ہمیں اس بات کا پابند کرتا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں تمام قوانین بننے چاہیے، لیکن ملک کی جو بڑی اور معروف سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس بات کے ساتھ ذہنی طور پہ ہم آہنگ نہیں ہیں۔ چنانچہ مسلم لیگ ہو یا تحریک انصاف ہو یا پیپل پارٹی ہو، وہ نظم اجتماعی کے معاملات کے اندر دین سے رہنمائی حاصل کرنے کی بجائے عقل انسانی کو ہی حرف آخر سمجھتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ملک میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بریلویوں کی، دیوبندیوں کی، اہل حدیثوں کی اور جماعت اسلامی جیسی جماعتیں موجود ہیں جن کا ملک کے اندر ایک دباؤ ہے۔ اس دباؤ کی وجہ سے یہ لوگ بھی دین کا نام جو ہے دکھلانے کے لیے آپ کو لیتے رہتے ہیں، دین کی بھی تھوڑی بہت بات کرتے رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کی نیت اچھی بھی ہو، نیت پہ شک نہیں کرنا چاہیے، لیکن مجموعی طور پہ ان کے اعمال سے یہ بات ثابت ہوتی ہے ان کے لیے دین حرف آخر نہیں ہے، ان کی بنیاد دین نہیں ہے، ان کی ڈائریکشن دین نہیں ہے۔ یہ دین کو آخرت کی فلاح کا ذریعہ تو سمجھتے ہیں، لیکن دین کو دنیا کی فلاح کا ذریعہ نہیں سمجھتے۔ دین کو جب تک دنیا کی فلاح کا ضامن نہ سمجھا جائے، حضرات گرامی قدر، مسائل حل نہیں ہوں گے۔ وہی درینہ بیماری، وہی نامحکمی دل کی علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ایسا کی۔ حضرات گرامی قدر، دین جنت میں جانے کا سبب ہے، دین دوزخ سے بچنے کا ذریعہ ہے، دین اللہ کی رضوان کے حصول کا آخرت میں ذریعہ ہے، دین پل صراط سے پار لگانے والا ہے، دین حوض کوثر کا پانی پلانے والا ہے، دین شفاعت محمدی کا حصول کا ذریعہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین دنیا کے معاملات کو چلانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس بات کو اگر سمجھا نہ جائے گا، جب تک اس بات کو سمجھا نہ جائے گا، سماج کے مسائل حل نہیں ہو سکتے، سیاسیات کی الجھنیں دور نہیں ہو سکتی، قوموں کے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ اس قوم کو، اس ریاست کو، واللہ اس ریاست کو نہ طریق انصاف کے منشور کی ضرورت ہے، نہ مسلم لیگ کے منشور کی ضرورت ہے، نہ پیپل پارٹی کے منشور کی ضرورت ہے۔ اس ملک کو اگر ضرورت ہے، رب کے قرآن کی ضرورت ہے، کالی کملی والے کے فرمان کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس چیز کے لیے ہمیں یکسو ہونا پڑے گا، ہمیں ہم آہنگ ہونا پڑے گا، اپنے ٹیلنٹ کو، اپنے ریسورسز کو، اپنی ذہانت کو، اپنے جذبات اور احساسات کو یکسو کرنا پڑے گا۔ لیکن اس یکسوئی سے قبل شرح صدر کو حاصل کرنا ضروری ہے کہ حضور کا نظام کائنات کا سب سے اعلیٰ نظام ہے، سب سے عرفہ نظام ہے، سب سے اونچا نظام ہے۔ کہنے کو تو سارے ہی حضور کے نظام کو اعلیٰ مانتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی حضور کے نظام کو دنیا کو سنوارنے کا ذریعہ نہیں سمجھتے۔ اگر سمجھتے ہوتے تو آج ملک کے اندر دین کی حکومت ہوتی، آج ملک کے اندر حدود اللہ کا قیام ہوتا، آج ملک کے اندر سودی کاؤنٹر بند ہو چکے ہوتے، آج ملک میں شراب کی تجارت بند ہو چکی ہوتی، آج ملک میں کہبہ گری کے اڈے ختم ہو چکے ہوتے۔ یہ کیسے ختم ہوں گے؟ یہ جب ختم ہوں گے جب ایک اجتماعی کنسنٹ قوم کے اندر پیدا ہو جائے گا، جب ایک اجتماعی کنسنسس قوم کے اندر ڈیولپ ہو جائے گا کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے دین کے غلبے کو اپنے لیے ہدف بنانا ہے، دین کے غلبے کے لیے اپنے آپ کو یکسو کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مقام کے اوپر لے کے آئے کہ جب ہم اپنے مفادات کو چھوڑ کر، اپنی لالچ کو چھوڑ کر، اپنی اغراض کو چھوڑ کر، اپنے چھوٹے چھوٹے فوائد کو چھوڑ کر اور بڑے بڑے جو ہیں ضروریات کو قربان بھی کرنا پڑے، کرنے کے پر آمادہ و تیار ہو جائیں، اور لالچ اور خوف کے دباؤ سے آزاد ہو کر اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ہم آہنگ اور ہم آواز ہو جائیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہار ہی بہار ہوگی، پھر خزاں کا دور چھٹ جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ شب گریزاں ہوگی آہر جلوائے خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔